اصل میں جادو بے شمار طریقوں سے کیا جاتا ہے. جادو دفن بھی کیا جاتا ہے, جادو لٹکایا بھی جاتا ہے, جادو پانی میں بہایا بھی جاتا ہے, اکثر سمندروں میں بھی جادو کیا جاتا ہے. اس میں یہ کرتے ہیں کہ وہ مچھلی کو پکڑتے ہیں, اس کو چیرتے ہیں, پھر اس میں وہ تعویذ رکھ دیتے ہیں, پھر اسی طرح باندھ کے اس مچھلی کو پانی میں پھینک دیتے ہیں. تو جس طرح وہ مچھلی پانی میں رہتی ہے اسی طرح وہ جادو کے اثرات شروع ہوتے ہیں. اکثر لوگ پھر خواب کے اندر دیکھتے ہیں جی پانی بار بار دیکھ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک جادو کی قسم ہوتی ہے. بعض اوقات تو بالوں کے اوپر بھی جادو کیا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک میں نے خود یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے اس کا علاج کیا. ایک فیملی عمرہ کر کے واپس آئی تو اسی دن وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر سے ڈیورس لینی ہے, میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. مجھے بلایا, میں جب ان کے گھر میں گیا میں نے علاج کیا اور میں نے چیک کیا تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کے اوپر بہت سخت جادو ہے. اور جادو کس چیز کے اوپر ہوا تھا؟ جو ایئرپورٹ کے اوپر ان کو ہار پہنائے گئے پھولوں کے, ان کے اوپر جادو زدہ سپرے اور خوشبو پھینکی گئی تھی. اب جیسے ہی وہ گھر میں پہنچے تو جادو کے اثرات شروع ہو گئے. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خوشبو کے ذریعے سے بھی جادو کیا جاتا ہے. تو بے شمار جادو کی قسمیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو واقعات میں نے دونوں بتایا ہیں چونکہ یہ قبرستانوں میں جنات ہوتے ہیں, ان کے رہنے کی جگہ ہے, وہاں پہ موکلات ہوتے ہیں. اور پرانی قبروں میں چونکہ جو بھی شخص فوت ہوتا ہے اس کا جو ہمزاد ہوتا ہے وہ اسی قبر کے اوپر رہتا ہے. اور اسی طرح جتنے بھی جادوگر ہوتے ہیں یہ بھی قبرستانوں میں جا کے چلہ کشی کرتے ہیں. اور غیر مسلم جنات بھی ہوتے ہیں, تو غیر مسلم جنات سے مدد لے کے اس طرح کے عملیات کرتے ہیں. تو جتنی پرانی قبر میں یا جتنی نئی قبر میں یہ تعویذ کو دفن کرتے ہیں اتنی جلدی جادو کا جلدی اثر ہوتا ہے. اچھا صاحب, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ جادو کرنا گناہ ہے اور دنیا کے اندر بھی بندہ جو ہے نا وہ ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا جو ہے نا انجام برا ہے. تو اس حوالے سے اگر کسی بندے کے اوپر اگر جادو ہو جاتا ہے, جیسے ناظرین یہاں پہ میں رکے ایک بات یہ کہوں گا, یہ دیکھیں جیسے آپ صاحب نے بھی بتایا کہ وہ فیملی جس کا انہوں نے علاج کیا ہے کہ عمرہ کرنے گئے, دیکھیں ہاں حسد کی انتہا دیکھیں کہ کہاں تک دنیا پہنچ گیا کہ عمرہ کر کے آئے ہیں وہ میاں بیوی. جی بالکل. تو ان کو پھولوں کو ہار پہنائے جاتے ہیں خوشی سے, آگے ان کا ویلکم, ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے جی, ان کی خوشی میں شریک ہو رہے ہیں. لیکن خوشی کو غم میں کیسے بدلا جا رہا ہے جادو کے حسد کی وجہ سے. یہاں پہ ایک بات میں یہ ذکر کر دوں کہ دیکھ لیں کہ ایک فیملی اللہ کے گھر میں جاتی ہے عمرہ کے لیے. اب لوگوں کو خوش ہونا چاہیے لیکن لوگ یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں. تو اس لیے کلیہ یہ رکھنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خوشی, اپنے معاملات, اپنے غم کو چھپانا چاہیے. ہم لوگ ہر چیز لوگوں کو بتا دیتے ہیں, یا کر دیتے ہیں, اور پھر نظر بد لگتی ہے, حاسدین جادو کروا دیتے ہیں. اس لیے اپنے معاملات کو اپنے تک محدود رکھنا چاہیے. اپنے معاملات کو, کاروباری لین دین کو, یوٹیوب کے اوپر لوگوں کے سامنے, اپنے دوستوں میں ایسے دوست جو حسد کرتے ہیں, جو خوش ہوتے ہیں, جو دعا دیتے ہیں, آپ یہ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا خیر خواہ دوست کون ہے. جب بھی آپ کی کسی نعمت کا ذکر ہو تو وہ بار بار ماشاءاللہ کہے, بارک اللہ کہے, وہ آپ کے لیے برکت کی دعا کرے کہ اللہ آپ کی اس نعمت میں اور اضافہ کرے. یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کا خیر خواہ ہے. اگر کسی وقت اس کے سامنے آپ کسی چیز کا ذکر کر بھی دیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. جو لوگ صرف بار بار یہی جملے دہراتے ہیں, بھائی آپ نے یہ بھی لے لیا, آپ نے وہ بھی کر لیا, اور برکت کی دعا نہیں دیتے, ماشاءاللہ نہیں کہتے, بارک اللہ نہیں کہتے, تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ان کے سامنے اس طرح کے اپنے معاملات کو ذکر نہیں کرنا چاہیے.